حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی جو صبح کی روشنی کی طرح سچ ہو جاتے تھے۔ پھر ان کو تنہائی سے لگاؤ ہو گیا۔ وہ غار ہرا جا کر اکیلے میں کئی دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے جب تک انہیں اپنی فیملی کو دیکھنے کی خواہش نہ ہوتی۔ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے جا کر وہاں چند دن گزارتے اور پھر اپنی وائف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور پھر سے کچھ اور دنوں کے لیے اپنا کھانا پینا لے جاتے۔ ایسے ہی چلتا رہا اور ایک دن جب وہ غار ہرا میں تھے، اچانک آپ کے پاس حق آ گیا۔ ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے نے مجھے اتنی زور سے پکڑا کہ میں برداشت نہیں کر پایا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر سے کہا پڑھنے کو، اور میں نے جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس نے مجھے پھر پکڑا اور مجھے دوسری بار اتنا دبایا کہ برداشت نہیں ہوا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر سے کہا پڑھنے کو، لیکن میں نے پھر جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا، یا میں کیا پڑھوں۔ تو اس نے مجھے تیسری بار پکڑا اور مجھے دبایا اور مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ بنایا ہے، جس نے انسان کو ایک بلڈ کلوٹ سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب سب سے جنرس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ واپس آئے اور ان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ خدیجہ بن خویلد کے پاس گئے اور کہا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے انہیں ڈھک دیا جب تک کہ ان کا ڈر ختم نہ ہو گیا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے خدیجہ کو سب کچھ بتایا اور کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ خدیجہ نے جواب دیا کبھی نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق رکھتے ہیں، غریب اور محتاج کی مدد کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کزن ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ کے پاس لے گئی، جو پری اسلامک پیریڈ میں کرسچن بن گئے تھے اور ہیبریو الفاظ میں لکھا کرتے تھے۔ وہ گوسپل سے ہیبریو میں اتنا لکھتے تھے جتنا اللہ نے چاہا۔ وہ ایک بوڑھے آدمی تھے اور ان کی آئی سائٹ چلے گئی تھی۔ خدیجہ نے ورقہ سے کہا سنو اپنے بھتیجے کی کہانی۔ او میرے کزن، ورقہ نے پوچھا، او میرے بھتیجے، تم نے کیا دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو بھی دیکھا وہ فرمایا۔ پھر ورقہ نے کہا یہ تو وہی ہے جو وحی لاتا ہے، یعنی اینجل جبرائیل جسے اللہ نے موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب تک آپ کی قوم آپ کو نکال نہ دے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے ہاں میں جواب دیا اور کہا جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں تو میں تمہیں سختی سے سپورٹ کروں گا۔ لیکن کچھ دن بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ دن تک وحی رک گئی۔